الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الفتح کی ایک آیت مبارکہ کا جز، بلکہ ایک آیت مبارکہ مکمل اور دوسری آیت مبارکہ کا جز اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بتائے گئے پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا گیا ہے، یہ موضوع انتہائی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے بعثت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اس تقریب کے اندر مدعو کیا اور آپ کے سامنے سیرت بیان کرنے کا موقع دیا۔ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے انسانیت تو درکنار تمام مخلوقات بھی مل جائیں تو وہ پوری نہیں کر سکتی۔ ایک میرے رب کی عظمت، دوسری میرے نبی کی تعریف۔ میرے رب کی عظمت بیان کرنے کے لیے کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، مداد لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفذ البحر، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے یہ شان میرے نبی کی سیرت کو کس وجہ سے ملی کہ جب اللہ نے نبی کے کلام کو، نبی کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا تو اس سیرت کو بھی بیان کرنا ایسے ہی ہم عاجز ہیں جیسا کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے سے۔ ہر مقرر اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے جذبات سے، اپنے اپنے طرز تکلم سے
لوگوں کے اندر نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ سیرت 1445 سال سے بیان ہو رہی ہے، مکمل کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شمار کتابیں لکھ دی گئیں، لیکن آج تک پوری کوئی نہیں لکھ سکا۔ جس سیرت کو آپ اٹھا کے پڑھیں گے آپ کو ایک نیا موضوع اس کے اندر مل جائے گا۔ جو اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کے اندر کہا اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی سیرت اسوۃ حسنہ، ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ۔ عربی کا ایک قانون ہے کہ الف لام لگا کر جب لفظ استعمال کیا جائے الاسوہ کہا جاتا تو معلوم ہوتا کہ خاص شعبے کے اندر میرے نبی نمونہ ہے، لیکن جب تنوین آ گئی اس کے اوپر، الف لام سے ہٹ گیا، تو اب اس کی کثرت پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کردار، یہ ہر شعبے کے لیے بہترین نمونہ۔ تو میرے اور آپ کے نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف ذکر کی مجلسیں سجائیں، ذکر مصطفیٰ یا حرمت رسول کانفرنس، اس طریقے کے پروگرامات کا انعقاد کرنا یہ ہرگز میرے نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہ جو مجلسیں سجاتے ہیں اس لیے سجاتے ہیں کہ شاید کوئی میرے نبی کی سیرت کا وہ رخ مجھے مل جائے جو میری زندگی کی کایا کو پلٹ دے۔ میں اور آپ بھی اسی طالب علمیت کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی نقطہ یہاں سے نکال لیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابتدا میں پیدا فرمایا گیا، کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ نتیجہ ایک ہی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے اس پر گواہ بنانے کے لیے اور کوئی نہیں چاہیے، میں اللہ کافی ہوں کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے اگلی آیات کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے اوپر بہت سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات واضح تمہیں نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی، نئی بات نہیں کر رہے کہ پیغمبر کیسے ہوں گے، کس مقصد کے لیے آئیں گے، اس کے ساتھی کیسے ہوں گے۔ ایک بندے کو جان اور پہچان کرنے کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس مشن کو لے کر نکلا ہے، کیا مقصد ہے، کیا بات کرنے کا طرز ہے، کیسے اس کے ساتھی ہیں، کیسے آس پاس اس کے لوگ ہیں، کیا ان کا رویہ ہے۔ اس سے بندے کی شخصیت پوری معلوم ہو جاتی ہے۔ یہی زاویہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی زندگی آپ نبوت سے پہلے دیکھیں یا نبوت کے بعد دیکھیں، صادق اور امین کا لقب میرے نبی اور آپ کے نبی پر سچا آتا ہے۔ یہی لقب تھا جو میرے نبی کو نبوت کے بعد نہیں ملا، بلکہ نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صداقت اور امانت کے لحاظ سے اعلیٰ درجوں پر جانا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ آیا، وہ سارا معاملہ ایک طرف، کیسے پیسے تھے، کیسے جمع کیے اور کیا تعمیر ہوئی، ان کا اتفاق اس بات پر آ کر منہدم ہو گیا کہ حجر اسود کون لگائے گا، ختم ہو گیا اتفاق پارا پارا۔
اب سارے قبیلے کے سردار اور قبیلے والے اس بات میں پریشان، اب بھئی یہ قبلہ تو تعمیر کر دیا حلال کی کمائی سے، اللہ کا گھر تعمیر کرنا تو حلال کمائی سے، حلال کمائی جتنی تھی تعمیر کر دیا، حاتم کو قبلے کی تعمیر سے باہر کر دیا۔ لیکن اس پر بھی سب کا اتفاق ہوا، اتفاق نہیں ہو رہا تو حجر اسود کو نصب کرنے کے اوپر۔ میرے اور آپ کے نبی کی بعثت جس مقصد کے تحت تھی، وہ مقصد یہاں آ کر شروع ہوا، جہاں تک وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اب آگے ان کو دماغ کام نہیں کر رہے، اب کریں کیا؟ اور میرے اور آپ کے نبی جو ہیں وہ رحمت پورے عالم کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے نبی کی شفقت ہر ایک ایک شخص کے اوپر، صرف ایک ایک مسلمان پر نہیں، ایک ایک غیر مسلم کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سارے معاملے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور رکھا اور دکھانا یہ چاہا کہ میرے اور آپ کے نبی وہاں سے معاملات شروع کرتے ہیں جہاں سے تمہاری انتہا ہو جاتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو اس معاشرے میں بھیجا گیا جو ظلم کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جو ظلم و ستم کی بدبو سے گند میں آلود ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کر اس کو اپنے کردار اور سیرت سے روشن فرما دیا، جس کو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور، روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ وہ روشنی کا کام اللہ کے نبی نے ہر جگہ پر کیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس سارے کے سارے معاشرے کو اپنی سیرت، کردار، سچائی، امانت داری اور اس سب چیزوں سے نکھار کر خوشبودار اور معطر بنا دیا۔ حجر اسود پریشان، کیسے اس کو نصب کریں، کون فضیلت لے گا؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جو پانی کے خطرے پہ لڑکے مر جاتے تھے اور لڑائی پہ کٹ مرتے نہیں تھے، وصیت کر کے جاتے تھے میں مر رہا ہوں، اس بات پر مر رہا ہوں کہ فلاں قبیلے کے جانور نے پہلے پانی پیا تھا اور ہمارا والا پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے ہماری لڑائی ہے، میرے بچے بھی اس سے لڑائی کریں گے۔ وہ لوگ کہا کہ جی اس پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، چلیں اللہ ہی کا کام ہے نا، اللہ ہی فیصلہ کریں۔ کل صبح سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کے اندر آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب یہاں پر متفق تھے کہ حلال کمائی لگائی جائے تو اس بات پر بھی متفق ہے اللہ کا کام ہے، اللہ کروا دیں گے۔ سارے اس بات کے اندر دھاک میں بیٹھ گئے، گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ بھائی اب کون آتا ہے، کون یہ فضیلت لے جاتا ہے۔ لیکن چلانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ اللہ کہاں سے گھمائے، کہاں سے نکالے، جو جہاں بچوں کی پرورش نہ ہو سکے وہاں موسیٰ کو اسی گھر کے اندر پال کر نبی بنا دے اور فرعون کے سامنے کھڑا کر دے، وہ اللہ سارے نظام کو چلا رہا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے مسجد میں آ رہا ہے۔ جب آئے تو جب کردار ایسا تھا، بنیاد ہی ایسی تھی کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو سارے چیخ اٹھے کہ جی یہ صادق اور امین ہے، اس کی بات پر ہم راضی ہیں۔ یہ جو فیصلہ کریں گے نا اس میں نہ خیانت ہوگی نہ ہی جھوٹ ہوگا، کبھی ان کو نہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہ امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا، ان کے فیصلے پر ہم راضی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کے دین کو، ان سارے قبائل کے جو دین وہ لے کر بیٹھے تھے، جس کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے تھے، ان سب کے اوپر اللہ کے نبی کی رائے لگ گئی، اسٹیمپ آ کر لگ گئی کہ فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ بھئی اب فضیلت میری میں نصب کر دوں، بلکہ اللہ کے نبی شفیق تو سب پر تھے۔ کہا ایک کپڑا لایا جائے اور کپڑے میں حجر اسود کو رکھوایا گیا اور سارے قبائل کے سردار کو بلایا اور کہا اس کے پلو کو پکڑ لیں۔ سارے اس کے پلو سے پکڑ کے اس کو حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ لے کر گئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے نصب فرمایا۔ جہاں سوچیں ختم ہو گئیں وہاں میرے نبی نے چٹکی کے داموں کے برابر اس سارے معاملے کو حل فرما دیا، اور ایسا حل فرمایا کہ ایک بھی اختلاف کرنے والا شخص پوری مجلس میں موجود نہیں۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد
میرے نبی کو کیا کیا آفریں ہوئیں. عتبہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بھتیجے کہ کیا یار تم نے لگا رکھا ہے, ایک دین پہ چل رہے ہیں سارے متفق ہو کر, چھوڑو یہ نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہو, اتفاق کے ساتھ سارے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بس آپ چھوڑو دوسری دعوت. آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے, مال چاہیے, ہم دیتے ہیں. سرداری چاہیے, تمہارے قدموں میں ڈالتے ہیں. کوئی حسینہ چاہیے, آپ کے قدموں پر قربان کرتے ہیں. آپ کہیں تو صحیح. نبی علیہ السلام نے کہا یہ سب میں اپنے رب پر قربان کرتا ہوں اور اس دین حق کی دعوت دیتا رہوں گا چاہے کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزر جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین دیتے رہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ. کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں خود کہا ہے نا ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ, کہ اگر امت کے ایک ہو جانے کا خوف نہ ہوتا نا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. یہ جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا. ومعارج علیہا یظہرون, ان کے بالا خانے اللہ چاندی کے بنا دیتے. وزخرفا, اللہ فرماتے چاندی بھی چھوڑو سونے کے بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ سارا کا سارا دنیا کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, آخرت اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھنے والے. میرے اور آپ کے نبی کی سیرت, کردار, سب کچھ اس وقت نمونہ میرے اور آپ کے لیے ہے جب میرے اور آپ کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں. لمن کان یرجو اللہ, اللہ سے امید ہو, اور کیا ہو دوسرے نمبر پر لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, قیامت کے دن کا بھی خوف, اللہ کے سامنے کھڑے ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ہر وقت یاد رہنا ضروری ہے اگر اپنے نبی کی سیرت کو نمونہ بنانا چاہتے. اللہ یاد ہوگا تو اللہ کا نبی بھی یاد ہوگا نا, اللہ یاد نہیں ہوگا تو اللہ کا نبی تمہیں کہاں سے یاد ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا تو اللہ کے نبی کی سیرت پر چلو گے نا, وگرنہ کیسے چلو گے. اسی طریقے سے یرجو اللہ, اللہ سے انعامات کا, اکرامات کا امید ہوگی دل کے اندر, تبھی تو یہ سارے اعمال کریں گے نا, وگرنہ کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں. سارے کے سارے انبیاء کا بھی یہی اعلان تھا. سورہ شعراء 19ویں سپارے میں دیکھیں, جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے, بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعات شروع ہوتے ہیں, اور تمام انبیاء کے واقعات تقریباً شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تک بڑے بڑے انبیاء کے واقعات آتے ہیں, سب کی بات ایک ہی ہوتی ہے, انی لکم رسول امین, میں تو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ, اللہ کا خوف کرو, اللہ کو یاد رکھو. واطیعون, میں نبی ہوں, اللہ کی اطاعت کرو میری. یہاں بھی یہی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو, قیامت کے دن کا خوف رکھو, اللہ سے نا امید نہ ہو, اللہ سے امید لگا کر رکھو, تو میری سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ. اور ہر شعبے کے اندر, ایک شعبہ نہیں, صرف اسلامیات نہیں, بلکہ ہر شعبے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جس, میں کچھ چیزیں میرے ساتھ میرے ذہن میں اپنی ناقص عقل کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وگرنہ آپ جس شعبے کو رکھتے جائیں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھاتے جائیں, کردار ملتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی کو بحیثیت بیٹا دیکھنا ہے کیسے تھے, اللہ کے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود. اللہ کے نبی کو بحیثیت والد دیکھنا ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو بحیثیت سسر دیکھنا ہے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ لیں. اگر آپ کو داماد کو دیکھنا ہے کہ داماد کیسا ہونا چاہیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ داماد تو عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, ان کی دامادیت میں کیسے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھ لیں. اور داماد کو کیسے رکھنا چاہیے, سسر کیسا ہونا چاہیے, عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات کو دیکھیں. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک مشفق مربی استاد کیسا ہونا چاہیے تو صفہ کے شاگردوں کی تعلیمات پڑھ کر دیکھ لیں کیسے شاگرد ہوتے ہیں, کیسا استاد ہوتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تاجر کیسا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شام کی طرف کیے گئے سفر اٹھا کر پڑھ لیں.
اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک مزدور کیسا ہوتا ہے تو مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چلانے والے محمد رسول اللہ کو دیکھنا. کون سا کردار ہے جو میرے نبی کی سیرت میں نہیں؟ میرے نبی کو بحیثیت شوہر کے دیکھنا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سودا رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ، ام حبیبہ، جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کے شوہر کی سیرت اٹھا کر پڑھ کہ کیسا شوہر ہونا چاہیے. اور کون سے شعبے بچتے ہیں ان میں اٹھا کر ذرا دیکھتے جائیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، لین دین میں اللہ کے نبی کیسے تھے، میدان جہاد میں اللہ کے نبی کیسے تھے، بات کرنے میں اللہ کے نبی کیسے تھے، اور اللہ کے نبی کا کیا معاشرے کے اندر ایک پڑوس کے ساتھ کیا لین دین تھا، کیا معاملات تھے. جس نبی کے پاس امارت منتظر ہو، جو نبی عتبہ کو یہ جواب دے کہ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے میں مہتاب رکھ دو تب بھی تمہارے کو انکار کرتا ہوں، وہ نبی کہے کہ پڑوسی کا ایسے خیال رکھو سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور اس کو بھی پہنچاؤ. وہ نبی یہ سکھائے کہ بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹی آئے تو شفقت سے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، فاطمہ آئی ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے اور دائیں اور بائیں سائڈ پر بٹھا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ ایسے جان ہاتھ پر رکھ کے گھومتے تھے. وہ غار کے اندر واقعہ پڑا ہے نا، کیسے وہ کالا ناک ڈس رہا ہے اور برداشت کیے جا رہے ہیں. دماد تو درکنار، اللہ کے نبی جب سر رکھ کر بیٹھے ہیں تو ساری دنیا ایک طرف، اللہ کے نبی کا سر رکھنا ایک طرف، اس کا ڈسنا ایک طرف اور تکلیف ہونا ایک طرف، سب اللہ کے نبی پر قربان ہے. جب آنسو گرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر تو نبی علیہ السلام کو پتہ لگتا ہے کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کوئی سوراخ ایک تھا رہ گیا تھا کپڑے سے، وہ بند نہیں ہو سکا تھا تو اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا ایک پر، وہ اس جگہ پر کوئی جانور مجھے ڈس رہا ہے بار بار. اس کی شدت کو میں برداشت نہ کر سکا تو آنسو آپ کے اوپر گر گیا، ورنہ میرا آپ کے آرام میں خلل ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں. یہ ہے سسر، یہ ہے داماد. لیکن خیر وہ مرتبہ نبوت کا خیال تھا. دامادوں کو چاہیے کہ سسر کی عزت، تکریم، تحریم بہت زیادہ کر، کیونکہ دنیا میں ایک بندے کے لیے 3 ہی والد ہوتے ہیں. ایک تو جو اس کو پیدائش کے لیے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو اس کو بیٹی دے دیتا ہے وہ بھی والد ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر جو اس کا استاد ہے. تو داماد کے لیے تو جو سسر ہے وہ والد کا درجہ رکھتا ہے، بہت احترام کرنا چاہیے. بہرحال میرے اور آپ کے نبی کی سیرت ہر شعبے میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. وہ ہدایت اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بلند ترین مقصد دیا تھا، وہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ. چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ اتنا بڑا مقصد نہیں جھیلا جا سکتا، نہیں پورا کیا جا سکتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کمانے کے لیے ہرگز نہیں کی تھی، بلکہ لٹانے کی تربیت کی تھی. اللہ کا حکم آ جائے سب لٹا دو. ایک غزوے سے واپس آئے، دوسرے کا اعلان ہوا اور کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیرہ اتار دی. جبریل امین آ گیا اور کہا کہ ابھی تک تو ملائک نے نہیں اتاری. دوبارہ موقع آ گیا، دوبارہ کھڑے ہو گئے. اب سامان صحابہ بھی دیکھیں نا کیسے ایک جنگ سے واپس اللہ کے نبی کا بس ارادہ ہو گیا اور دوبارہ کھڑے ہو گئے. ہمارے جیسا ہوتا کیا کہتا؟ اس دور کے اندر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حرف آخر سمجھا ہوا تھا. اسی لیے جب وہ دعوت شروع ہوئی تھی پہلے گھر کی گھر والی سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ مجھے یہ اللہ کی وحی آئی ہے. آپ کی بات کیسے انکار کر سکتے ہیں، میں آپ پر ایمان لائی. صدیق اکبر کو دوستوں میں سے بتایا، کہا میں آپ پر ایمان لایا. اور بوڑھی عورت مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ محمد جادوگر بن گیا ہے، کوئی آ گیا ہے وہ سب کو جادو کر کے ایمان میں لے آتا ہے، میں مکہ چھوڑتی ہوں کہیں ایسا نہیں میرے اوپر بھی جادو کر دے. وہ محمد جب راستے میں اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کا پوٹلا اپنے سر پہ رکھتے ہیں، واپسی میں جب نام بتاتے ہیں کہ وہ محمد میں ہی ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ شہر چھوڑ کے جائیں. برباد ہوں وہ لوگ جنہوں نے میری ذہن کے اندر غلط خیالی ڈالی آپ کے متعلق. میں آپ پر قربان، میں آپ پر ایمان لاتی. یہ کردار کی بنیاد پر اسلام پھیلا
اور آج اگر کردار نہیں ہوگا تو اس اسلام کے اندر پھیلنے کے اندر میں اور آپ حائل ہوں گے۔ میں اور آپ اگر آج ترقی نہیں کر رہے تو میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنا سوچتے ہیں۔ صحابہ نے اپنا نہیں سوچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان گھر کے لے کے آنے کے بعد ایسے دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی تو دیوار میں نہیں رہ گئی جو میں دینے سے رہ جاؤں، اور کہہ یہ رہا ہوں کہ سارا سامان لے آؤں اور سوئی گھر پر رہ جائے۔ یہ تھے صحابہ کہ بے خیالی کے اندر بھی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ پھر آئے نا اللہ کے سلام بھی آئے، پھر آئے نا اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کہو ابو بکر کو کہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چیخیں نکل گئی کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اللہ سے راضی ہوں یا نہیں ہوں۔ آج ہم کیسے ہیں؟ کرتے زیرو بھی نہیں ہے اور ہیرو بننے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ وہ وہاں سب کچھ لٹا کر ہیرو بن کر بھی اپنے آپ کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا میرے نبی کی شاگردے میں رہنے کا۔ وہ صدیق اکبر جو جب خلافت کا منصب سنبھالا تو صبح کے وقت کپڑے کندھے پر لاد کر اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی میں صحابہ میں سے نبی کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان کے اوپر جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے مطابق 23 مقامات پر قرآن کی آیتیں اتری۔ عمر نے زمین پر کہا ہے، اللہ نے فرش عرش سے ان کو آیتیں بنا کر اتارا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی کدھر؟ آپ امیر المومنین ہو۔ کہا تو امیر المومنین ٹھیک ہے لیکن میرا گھر بھی تو ہے، گھر بھی تو چلانا ہے نا، اس کے لیے تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ اسی وقت شورا بلائی گئی، کہا اگر امیر اس طرح کام کرنے جائے گا تو پھر امارت کے منصب کون دیکھے گا، کام کون کرے گا، اتنے سارے مسلمان امت مسلمہ کو کون سنبھالے گا۔ شورا بلائی گئی اور کہا کہ جی فیصلہ کیا جائے کوئی، اور امیر کے لیے مقرر کیا گیا جی بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کام چھوڑ کے امارت کو دیکھنا شروع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 ہفتے جب امارت کا منصب چلایا، اس کے بعد گھر میں کھانا کھانے کے لیے ایک دسترخوان پر بیٹھے تو اہلیہ نے کہا آج تو بھائی بڑے دنوں بعد یہ موقع ملا ہے کہ گھر کا سربراہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اور امیر المومنین دسترخوان پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ انہوں نے میٹھا بھی بنا لیا۔ صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے کہ میرے گھر والوں نے میرے استقبال میں میٹھا بنایا ہے، اور امارت کی مٹھائی تقسیم ہونے کا کوئی واقعہ بیچ میں نہیں ہے، یہی سمجھ لیتے کہ امارت کی مٹھائی آج دسترخوان پر رکھی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں، صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو پرتوے نبوت و نبوت پر سراپا قربان، کہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کوئی عمل نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو غلام آزاد کرنے کا معاملہ آیا اور فدیہ دینے کا معاملہ، حضرت عمر کی رائے ایک طرف تھی، صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ صدیقیت ان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر حال میں ہو، ہر گھڑی ہو۔ دسترخوان پر بیٹھے بیگم سے کہا کہ جی یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ سوالوں کی لائن لگ گئی، خوش ہونا چاہیے تھا، یہاں سوالوں کی لائن لگا دی۔ کہاں سے آیا؟ کہا بنایا آپ کے لیے۔ کہا کیسے بنایا؟ ہمارے پاس تو بیت المال سے آتا ہے سامان تو، اور وہ تو کفایت کے مطابق آتا ہے۔ تو کہا اسی میں سے ایک ایک مٹھی روزانہ آٹا بچاتی تھی اور اس آٹے سے میں نے یہ بنا لیا۔ تو کہا وہ آٹا بچ کیسے گیا؟ اسی وقت دسترخوان سے اٹھے اور بیت المال کے وہ خزانے کے اوپر جو جمع کرنے والا تھا اس کے پاس گئے۔ کہا تم میرے گھر میں سامان دیتے ہو، بیت المال سے میرا وظیفہ جاری ہوا ہے، میرے گھر کی کفایت کے مطابق آپ 1-2 ہفتے سے میرے گھر کے اندر ایک مٹھی آٹا زیادہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر میں آٹا بچ گیا ہے، لہذا وہ آٹا میرے گھر کے اندر جو آٹا جاتا ہے اس سے کٹوتی کی جائے، اور اس میٹھے کو واپس کر دیا۔ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی عاشق رسول۔
جنہوں نے اس دنیا کے لیے نہ اس دنیا کو پانے کے لیے کبھی کوشش کی، نہ اس دنیا سے کبھی محبت کی نظر کری، جب اللہ نے محبت کی نظر سے بنانے کے بعد اس دنیا کو نہیں دیکھا تو میرے نبی نے بھی اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ورنہ کام تو بہت بڑا تھا، تجارت تو بہت بڑی تھی۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ایک ایک اٹھائیں گے تو ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک واقعہ اور نقل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کسرا کا ایک شخص دعوت لٹریچر لے کر، خط لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کی امارت کے زمانے میں۔ کہا کسرا کی طرف سے آپ کے پاس یہ خط آیا، بلکہ لوگوں کے پاس پہلے پہنچے۔ کہا وہ آپ کے امیر المومنین کا محل ویل کدھر ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا، دیکھیں امیر المومنین کہیں بازار میں، قبرستان میں کہیں نظر آئیں گے آپ کو، جنگل میں نظر آ جائیں گے۔ تلاش کرنا شروع کیا، اس نے عجیب بات کر رہے کیا، جنگل میں، بازار میں، ادھر جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین قبر پر درخت کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں، قمیض اتاری ہوئی ہے۔ وہ ویسے ہی دہشت میں آ گیا کہ ہمارے کیسر و کسرا کے اندر تو بڑی بڑی سیکورٹی کے انتظامات ہوتے، پھر بھی اندر نیند نہیں آتی ان کو، وقت کے سپر پاور تھے وہ، اور یہاں یہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اور پوری دنیا کو للکارنے والا اور کفر کو للکارنے والا درخت کے نیچے ایسے ہی سو رہا ہے قمیض اتار کر، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے۔ مجھے عجیب طبیعت ہو گئی، اس کے قدم لرز گئے کہ کیا ہے یہ چیز، اور وہیں اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈالنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور ان سے پوچھا کون ہو؟ کسرا کا پیغام لے کر آیا تھا۔ تو کہا پھر؟ کہا آپ کی کیفیت دیکھ کر تو پیغام تو یاد ہی نہیں ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں انہوں نے دی تھی، آپ کے لیے ہدیہ تھی۔ کہا اتنی پر کیف سکون والی نیند کیسے؟ کہا جب اسلام آپ کی زندگیوں کے اندر آ جائے گا تو پھر ایسی ہی پرسکون نیند آئے گی۔ جب اللہ کے نبی کا کردار، سیرت آپ کے اندر آ جائے گی تو ایسی ہی پرسکون نیند آئے گی۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ برا نہیں کریں گے تو آپ کو بھی لوگوں سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ حیوانات کی بات دور کی بات ہے، زمین بھی اگر زلزلہ لاتی تھی تو درہ مار کر اس کو روکتے تھے، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق۔ تیسرے خلیفے کو اٹھائیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایلچی بنا کر بھیجا، جی پیغام آپ لے کے جائیں، یہ ہمارے نکات ہیں، پیش کر دیں۔ رات جو ہے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں رکے، اس نے کہا آپ پیغام لے جاؤ گے یہاں سے؟ کہا تو کہا آپ کے تو پائنچے اوپر ہیں، آپ کی تو جھارل لٹکنی چاہیے زمین پر، کیونکہ آپ تو سردار ہو، اور سرداری تو یہی ہے کہ کپڑا زمین پر لٹکے تو سرداری کا اظہار ہوگا، وگرنہ آپ کو تو وہ اتنا کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا لا ہاکذا عزرۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مانتا ہی نہیں ہوں ایسے لوگوں کو، میں نے تو اللہ کے نبی کو اسی طریقے سے اظہار پر رکھتے ہوئے دیکھا، میں ایسے ہی کروں گا۔ اسی طریقے سے کیسر و کسرا کے دربار کے اندر، کسرا کے دربار میں نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ بھیجے، حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر۔ کہا آپ پیغام لے کر جائیں۔ وہ دونوں صحابی جب پہنچے تو سفر کی وجہ سے کپڑوں پر مٹی دھول لگی ہوئی تھی۔ کسرا کے دربار نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہمارے امیر المومنین محمد الرسول اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ کہا آپ کو ملاقات کے لیے نہیں جانے دیں گے ہم۔ کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا آپ یہ جبہ اتارے، اپنے کپڑے اتاریں، یہ جبہ پہنے، جب بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، ایسے ہمارے بادشاہ کے سامنے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، میرے نبی نے مجھے اس حال میں بھیجا ہے، میرے نبی کو میرا یہ حلیہ پسند ہے، مجھے اپنے نبی کا یہی حلیہ پسند ہے،
وہی میں اختیار کر کے آیا ہوں، میرے نبی نے ایسے ہی مجھے دیکھا ہے، ایسے ہی آپ کے بادشاہ کو مجھ سے ملنا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کسرا وقت کا سپر پاور، جیسے آج کا امریکہ، ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھ لیں کیسے ملنے جاتے ہیں۔ وہ کہیں نا کہ جوتے پہن کے نہیں آنے، سر پہ رکھ کے آنے، وہ چپکا کے سر پہ لے جائیں گے۔ یہ ہے نبی کی سیرت سے دور ہونے والے لوگوں کا حال۔ لیکن جو نبی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا قربان اپنے نبی کے اوپر، رکھو اپنا جبہ اپنے ہاتھ میں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ملاقات کرنے کا، واپس جا رہے ہیں۔ رکو رکو صبر کر۔ ایک دربان اندر گیا پیغام لے کر، عجیب لوگ آ گئے بھائی۔ یہاں دوسرا معاملہ ہوا، دربان کھڑا ہے، ربیع بن عامر اپنی تلوار رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سے پٹیاں کھول رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسے خاص میان تھوڑی تھے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی متے کی طرف سے، اس پہ پٹیاں لپیٹی ہوئی تھی، کہیں گر نہیں جائے الگ ہو کر۔ اس نے دربان نے دیکھا اور ہنسنے لگ گیا، کہا تم للکارنے آئے ہو کسرا کو، سپر پاور کو، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تمہاری تلوار بھی ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تلوار تو دیکھ لی، اب قوت بازو بھی دیکھنا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ کہا پھر ایسا کرو، تمہارے پاس جو مضبوط ترین ڈھال ہو وہ لے آؤ یا بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے مضبوط ترین ڈھال کوئی لوہے کی بنی ہوئی تھی، ان کی نمائش تھی، اس کو اٹھایا۔ کہا ہلکے پھلکے ہاتھوں میں نہ دینا، طاقتور ہاتھوں میں دینا، کہیں کہو کہ ہمارا کمزور بندہ تھا اس لیے لرز گیا۔ اول تو یہ دیکھیں کہ آپ سپر پاور کے دربار میں کھڑے ہو کر انہی کو للکار رہے ہیں، تجاویز بھی انہی کو دے رہے ہیں، ان کے سامنے اپنا اسلحہ جیسا بھی ہے پیش کر کے دکھا رہے ہیں، یہی لے کر آئے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کا عشق سینے کے اندر موجود ہے، مقابلہ کر سکتے ہو تو پورا سپر پاور تم میدان میں موجود ہو، ہم دو موجود ہیں، مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ کوئی چیز نہیں چھپا رہا، یہی ہمارا اسلحہ ہے سامنے۔ انہوں نے ایسی ہنسی مذاق کے اندر میدان سجا لیا۔ ایک دربان وہاں گیا ہوا ہے، دوسرا دربان یہاں جو ہے یہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈھال لے کر کھڑا کیا، یہاں سے ربیع بن عامر نے ایک ہی وار کیا، اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو کر گر گئے، ٹوٹ گئی۔ کہا کہ تم ہمارے اسباب کی طرف نہیں دیکھو، ہمارے دل ہمارے نبی کے کردار، سیرت اور محبت سے منور ہے۔ اور دوسرا دربان اندر بھاگا کہ بھائی یہ عجیب مخلوق آئی، یہ ہم سے نہیں سنبھل رہی، ان کو اندر بلاؤ فوراً۔ کسرا نے اندر بلا لیا اور جو ان کا دستور تھا کھانے پر بٹھایا۔ دو چوٹیں لگ چکی ہیں اب تک، دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں، لقمہ نیچے گر گیا حضرت حذیفہ بن یمان سے رضی اللہ عنہ۔ انہیں اللہ کے نبی کی حدیث فوراً یاد آئی کہ بھائی جب لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لو۔ انہوں نے دیر ہی نہیں کہ لقمہ اٹھایا، دوسرے نے برابر سے کونی ماری، بھائی کیا کر رہے ہو، سپر پاور کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، انترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہذه الحمقاء، کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ اور ایسے نہیں کہا اس کے کان کے اندر، بلکہ کھلے الفاظوں میں کہا سپر پاور کے دربار میں بیٹھ کے کہ اپنے نبی کی سنت، ان کی وجہ سے، یہ جو بیوقوف ہے ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ اٹھایا لقمہ صاف کر کے کھا لیا۔ کسرا کے سامنے حاضری ہوئی، وہ کرسی پر بیٹھے، سارے کھڑے ہوئے، ان دونوں کو بھی کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا جی مدعا پیش کریں، کیا پیغام لے کر آئیں؟ یہاں سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر پیغام سننا ہے نا پہلے ہماری برابری پہ آؤ، یا تو ہمارے لیے کرسیاں منگواؤ یا خود آ کر نیچے کھڑے ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، تب تو بات کریں گے، ورنہ ہمیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیاری کرو پھر ہم آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ہماری پہلے 3 چوٹیں لگ گئی، چوتھی یہ لگ رہی ہے، پہلے ہی سارے لوگوں کے سامنے، رعایا کے سامنے ہمارا کچومر نکل گیا، اگر یہ بھی بات مان لی تو سلطنت ہی ختم۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو مٹی کا ٹوکرا دے کے حوالہ کرو، رخصت کر دو۔ ان کا جو دستور تھا، مٹی کا ٹوکرا دیا، بنایا، اس سر پہ رکھا اور سامان جو رخصت کرنے کا طریقہ تھا کر دیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے جاتے جاتے ایک بات کہی اور جملہ کہا، دوسری بات نہیں کہی۔ کہا تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مٹی کا ہمیں مالک بنا دیا ہے، اور کہتے ہوئے نکل گئے۔
یہ کسرا والے جو تھے نا یہ تھوڑے وہمی لوگ تھے، وہ سارے پریشان ہو گئے، ربیع بن عامر اور حذیفہ بن یمان رکے ہی نہیں، دوسرا قدم سیدھا دوڑتے ہوئے بس جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی سے ملنا اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ بادشاہ کو کسی نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو بدفعالی ہو گئی، نیک فعالی ہونی چاہیے تھی، یہاں تو ہمارے ملک کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دی، اب تو شروع سے ہی بدفعالی ہو گئی، اب یہ ملک ہمارے پاس کیسے رہے گا، اب تو ہم اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ بادشاہ نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہا پکڑو ان کو، بھیجا کسی کو، ربیع بن عامر کو ڈھونڈ رہے ہیں اور حذیفہ بن یمان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں آیا، بولے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے عشق میں ڈوبے ہوئے صحابہ، کہ جنہیں جگہ نظر نہیں آتی تھی، اللہ کا نبی کا طریقہ، سنت اور کردار نظر آتا تھا کہ میرے نبی نے کیسے کیا ہے۔ آج میں اور آپ نبی کی بعثت کے مقصد کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ساری چیزوں سے نظر ہٹا کر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی جدوجہد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں، اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور پورے عالم میں چھا جائیں۔ یہی دین کی دعوت میرے اور آپ کے لیے میرے گھر کی خوشحالی کی ضمانت ہے، میرے کردار کی خوشحالی کی ضمانت ہے، میرے اور آپ کے نام کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں، جو میرے اور آپ کے نبی کے مقابلے میں آج نام لینے والا بھی ان کا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی نبی کے مقصد کے بیچ میں جو لوگ آئے نا، ان کا نام کوئی اچھے نیت سے لینے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے جو بعثت مقصد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ میرے نبی کیوں آئے، میرے نبی نے اس دشمنی والے معاشرے کو محبتوں میں بدل دیا، جہاں عورت کو حق دینے کو کوئی تیار نہ تھا، وہاں عورت کو اللہ کے نبی نے گھر کی ملکہ بنا دیا۔ معلوم ان سب کو تھا کہ اگر یہ عورت نہیں ہوگی تو نسلیں آگے نہیں چلیں گی، لیکن پھر بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے، جو تھی ان کی بھی جانوروں جیسی بدتر صورتحال انہوں نے کی بھی۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مقام دلایا، اللہ کے نبی نے تاجروں کو مقام دلایا، اللہ کے نبی نے سارے کے سارے معاشرے کے اندر چلنے والے لوگوں کو ان کے حقوق سے آشنا کرایا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کبھی سمندر میں قدم نہیں رکھا نا، لیکن ایئر فورس والوں کو جا کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث سامنے لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی اپنی مشعل راہ کو روشن کر کے ان کو بھی دکھا دی۔ یہ ہوتا ہے رحمت للعالمین، جو اپنا مقصد ہر ایک کے لیے جو ہیں، آنے والے ہیں، آتے رہیں گے، سب کو بتا دے کہ زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہے، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جس بھی حیثیت سے آپ اٹھائیں گے، آپ کو مشعل راہ نکلیں گے، آپ کو روشنی دکھاتے ہوئے نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ یہ اللہ کے نبی یہ تمہارے لیے روشنی ہے، یہ واضح کتاب قرآن ہے۔ کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ ماہرین سے کتاب نہ پڑھ لے، جب تک کہ ماہرین کی نظروں میں موجود رہ کر 1 سال تک ہاؤس جاب نہ کر لے، اس وقت تک اس ڈاکٹر کو اپنا کلینک کھولنے کی، اپنی دوائیں تجویز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میں اور آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، سیرت کو سمجھتے ہیں، جب تک اپنے نبی کے طریقے سے، اپنے نبی کے احادیث کی روشنی میں، کردار اور سیرت کی روشنی میں، صحابہ کی سیرت کی روشنی اور کردار کی روشنی میں نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک یہ قرآن مجھے اور آپ کو صحیح راہ نہیں سمجھا سکے۔ قرآن صحیح بتاتا ہے لیکن ہمارے تجربے غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اچھے لوگوں کی نگرانی میں معاملات نہیں کیے ہوتے۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو اس قرآن سے جوڑ کر پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے نا کہ شان نزول حدیث، آیت کا شان نزول، حدیث کا شان ورود کیوں ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی ہے، اللہ کے نبی بتائیں گے، وہی تو ان پہ نازل ہوئی ہے۔ ورنہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو نازل تو اس وقت کے مطابق ہوئی، ابھی ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے، وہ آج کے طریقے کے مطابق مجھے اور آپ کو کیسے رہنمائی کرے گی؟ تو یہ ماہرین کی نظر میں، اور وہ ماہر قرآن کے سمجھانے والے میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی کے بعد صحابہ ہیں، اس کے بعد جو دین کا دامن تھام کر دین کے پیغام کو عام کرنے کی جدوجہد لے کر نکلے، یہ قرآن کا فہم ان لوگوں سے سمجھیں، ان کے پاس بیٹھیں، وقت نکالیں۔ میں اور آپ آج عشق رسول میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ آج عشق نفس میں مبتلا ہیں
کہ میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے ایسے عشق رسول کرو، میں ویسے کر رہا ہوں۔ عشق رسول میرے نبی نے کیسے بتایا، صحابہ نے کیسے کیا، وہ طریقہ میں اور آپ نہیں اپنا رہے۔ عشق رسول کی مجالس کے انعقاد کریں لیکن صحیح طریقے سے کریں۔ عشق رسول کی مجالس کے اندر اختلافات بیان نہ ہو، بلکہ عشق رسول کی مجالس کے اندر عشق نبی ہی بیان ہو، سیرت نبی بیان ہو، تبھی میں اور آپ ان مجالس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، وگرنہ دماغ کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو سمجھنے کے لیے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر قرآن کو سمجھیں کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، مسجد کے امام کو سمجھیں، آپ کے علاقے میں کوئی بڑا موجود ہے اس کو پکڑ لیں، چمٹ جائیں کہ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھو، مجھے یہ سمجھاؤ کہ میرے نبی کی سیرت سے یہ کیسے منطبق ہو رہی، تب ہم لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ وگرنہ جیسے چل رہے ویسے چلاتے جاؤ تو پھر ایسے یہ کہ جیسے امریکہ کے دربار کے اندر ہمارے حکمران پہنچتے ہیں، جو وہ کر آتے ہیں پھر ہمارے اوپر کرتے ہیں، جیسے ہمارے ملک کا حال کر دیا ویسے ہی میں اور آپ اپنے کردار کا حال کر بیٹھیں گے، اپنی زندگیوں کا حال کر بیٹھیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث سے فائدہ لینا ہے تو اچھے لوگوں سے سمجھیں اور سیرت مصطفیٰ کو سیرت مصطفیٰ سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر اختلافات نہیں ہیں بلکہ محبت سیرت مصطفیٰ لٹا رہی ہے۔ جو آپ کو یہ درس دے کہ اختلافات سمجھیں کہ اس نے خود سیرت کو نہیں سمجھا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جب کوئی غیر مسلم بھی اس دنیا سے جاتا تو آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہوتے تھے، کیسے ایمان کے بغیر چلا گیا۔ حضرت ابو طالب نے کتنی دین کی خدمت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی بہت غمگین تھے اور اپنا کان پیش کیا کہ آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ میرے کان میں بھی پڑھ لیں گے نا، میں اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا۔ بس اتنے اللہ کے نبی غیر مسلموں کے لیے بھی غمزدہ ہوتے تھے۔ پھر آپس میں مسلمانوں میں تفرقہ بازی، فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ توڑ اتنا توڑ دیا کہ ایک قبیلے ایک سوسائٹی کے اندر 10 گھر ہیں تو 10 سے ملنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ سیرت مصطفیٰ کا پیغام بعثت مقصد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب پورا ہوگا جب ہمارے اندر محبت ہوگی، اتحاد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے اتحاد قائم کیا، پھر اس پیغام کو نکالا۔ جو 37 صحابہ بیت اللہ کے اندر موجود تھے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی جا رہی تھی، ان میں اتحاد تھا، تبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا انہوں نے برداشت کیا۔ اتحاد نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننگی تلوار دیکھ کر سارے تتر بتر ہو جاتے۔ آج ہمارے اندر اتحاد کی دولت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آخری خلاصہ یہ ہے، سیرت مصطفیٰ، میرے اور آپ کے نبی نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کو نچوڑ کر اس میں بیان کر دیا، قید کر دیا اور کہا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر دوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اخلاق کو بتایا تو اخلاق یہی ہیں کہ آپ کا اپنا اندر ہر ایک کے لیے صاف ہو جائے، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات ہر سامنے والے کے لیے صاف ہوں، تب آپ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی کرنیں آ جائیں گی، وگرنہ ہم اس اخلاق سے بہت دور رہیں گے جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور حشر کے میدان میں بھی ناکام کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی بعثت مقصد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔